میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی غفلت ہے حکومت پاکستان کی. یہ حکومت کو جو بھی اس اسکینڈل میں ملوث ہے اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں سعودی عرب نے اپنی معیشت کے بل بوتے کے اوپر یہ قوت اور طاقت حاصل کی ہے کہ ٹرمپ کو مجبور کر دیا کہ شام کے اوپر سے پابندیاں اٹھائے. بدترین اسلام کے دشمن دو ہیں, ایک یہود ہے اور ایک بت پرست مشرک ہے. آپ دیکھیں تھم نیل ایسے لگائے جاتے ہیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. اچھا قبلہ ایک اور چیز دیکھیں کہ وہ صحافی بڑے اچھے ہیں, ہمارے صحافی بھائی ہیں ارشاد بھٹی صاحب. میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل ان کے پوڈ کاسٹ آئے, مختلف علماء اکرام سے ملنا سعادت کی بات ہے, علم حاصل کرنا محبت کی بات ہے, جانا چاہیے, ملنا چاہیے. لیکن جس وقت امت ایک نازک موڑ پہ کھڑی ہو, وہاں پہ آپ کے جب ویوز گر جائیں اور آپ اس سلسلے کو ویوز بڑھانے کے چکروں میں آپ یو ہنی سنگھ بن کے ڈریسنگ, آپ علماء کے سامنے بیٹھنے کی بھی کوئی تمیز طریقہ ہوتا ہے, آپ لباس ایسا پہن کے جا کے بیٹھ کے اور کیپ شیپ پہن کے آپ جا کے وہ سوال اٹھاتے ہیں جو انتشار کا باعث بن رہے ہیں. ہر عالم کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں میں نے سلسلہ شروع کیا ہے, آپ ٹھیکیدار ہیں آپ نے دین کی, کیا یہ اس حوالے سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ؟ بنیادی طور پہ عارف بھائی اس حوالے سے میرا نقطہ نظر شاید آپ سے مختلف ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء دین کے پاس ایک دنیا دار بندہ بھی جا سکتا ہے, لیکن جو آپ نے آداب کی بات کی ہے یہ بخاری شریف کے ابواب ہیں, حدیث جبریل کے تحت کہ سوال کرنے کے طریقے آداب, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال ہر بندے کو آزادی اظہار بھی ہے اور ان کو ان کی وہ یعنی کسی سے سوال کریں, اگلے نے ٹائم دیا نا تو ہی وہ کسی کے پاس پہنچے. تو جب ایک عالم دین خود ایگری ہے کسی کو جواب دینے کے اوپر, تو جو سوال کرنے والا اس کے اوپر تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ حالت جنگ ہو, فرقہ وریت ہو اور معاشرے میں مسائل ہوں تو اس قسم کے سوالات کرنے چاہیے. یہ میرے خیال میں جو بندہ انٹرویو لیتا ہے یہ اس کی اپنے یعنی آپ یہ سمجھیں پیرامیٹر یا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ میں نے کن حدود کے تحت رہنا ہے, کن حدود کو کراس نہیں کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشاد بھٹی صاحب کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ علماء کے پاس جائیں. باقی جہاں تک سوالات کا تعلق ہے یہ آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے کہ یہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں, وہ آپ کی صحافتی یعنی آپ کے بھائی ہیں صحافت میں, تو آپ ان کو یہ ابلاغ کریں کہ بھائی اس حد سے اس لیمٹ سے آپ آگے. ہاں ویوز کی دوڑ میں آپ اسلامی ٹچ نہ دیں. ٹی آر پیز کا تو دور ہے, بہرحال ویوز کا تو دور ہے. آپ دیکھیں تھم نیل ایسے لگائے جاتے ہیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. تو یہ تو بہرحال یہ تو سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی قباحت موجود ہے. اچھا اس وقت ایک بڑا اسکینڈل دیکھنے کو ملا حج اسکینڈل کے طور پہ, بڑے لوگ بیچارے رہ گئے, لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ ہم اس بارگاہ کریم میں حاضری پیش کریں اور اپنے گناہ معاف کروا لیں. وقت آخر بڑھاپا ہے اور جوان بھی جاتے ہیں, لیکن اس پر کتنے غازمین حج ہے وہ حج سے رہ گئے. اس پہ آپ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی غفلت ہے حکومت پاکستان کی جو پاکستانی حاجی اس سال حج سے محروم رہے. لیکن جو دوسری بات ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس سڑکیں بنانے کے لیے پیسے ہیں نا, یونیورسٹیاں بنانے کے لیے, اسکول کالجز بنانے کے لیے. اگر ایک خاص حصہ ایسے مستحق لوگوں کے حج کرانے کے لیے بھی حکومت پاکستان مختص کر دے, مجھے بات بتائیں, حکومت پاکستان صرف سبسیڈائز کر دے حج کو, پوروں کو نہیں, 10,000 بندہ, 20,000 بندہ, 50,000 بندہ. اگر ایک بندے کا خرچہ 8 لاکھ ہے, حکومت کے 4 لاکھ روپیہ میں اٹھاتی ہوں, یا کوئی سبسیڈائز کرے تو یہ بھی عوام کی فلاح و بہبود اور اس کے اندر برکات جو ہیں اللہ کی طرف سے جو برکات ہیں اس کا نزول ہوگا. اور جو دوسری بات آپ نے مجھے ابھی بتائی ہے, یہ تو بڑی افسوسناک سانح ہے کہ پاکستانی اتنے بڑے حجاج, اتنی بڑی تعداد صرف حکومت کی غفلت کی وجہ سے رہ گئی اور انہوں نے بر وقت فیصلے نہیں کیے اور بر وقت پیمنٹیں نہیں بھجوائیں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو جو بھی اس اسکینڈل میں ملوث ہے اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے. اور پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا فلاں ملوث ہے, فلاں ملوث ہے. میں نے کہا یار میں کسی کا نام نہیں لیتا, جو ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہمارے دوست نہیں ہو سکتے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ سعودی عرب گئے اور شاہ سلمان صاحب نے پروٹوکول توڑ کے ان کو آ کے ریڈ کارپٹ استقبال کیا. یہ جو روابط اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں, یہود و نصارہ عرب سے ملنے آ رہا ہے, کر رہا ہے, اس کے ثمرات آپ کیا دیکھتے ہیں, یا کوئی آنے والی کسی پیش خیمہ کی خطرناک چیز کا آپ کو نظر آتا ہے؟ عارف بھائی بنیادی طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی کامیابی اس وقت سعودی عرب نے حاصل کی ہے, مجھے بتائیں احمد شرح جن کو پہلے ابو محمد جولانی کے نام سے جانا جاتا تھا, ان کی سر کی قیمت $10 ملین امریکہ نے مقرر کی. ان کے اقتدار میں آنے کے بعد شام کے اوپر پابندیاں امریکہ نے لگائیں. محمد بن سلیمان نے شام کا مقدمہ پوری طرح لڑا, اہل سنت کا مقدمہ پوری طرح لڑا. آپ کو پتہ ہے 2 لابیاں تھیں, بشار
نصیری شیعہ تھا. وہ اصل شیعہ اثنا عشری شیعہ نہیں تھا. اچھا اچھا اچھا. وہ نصیری تھا. یعنی شیعہ بھی اس کو کافر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ علی کو اللہ مانتے. اثنا عشری بھی نہیں تھا. اب اس بندے کے دور اقتدار کے اندر اس نے سٹرگل کی ہے, محنت کی ہے, اس کے خلاف جد و جہد کی ہے. آج محمد بن سلمان امت مسلمہ کا اتنا بڑا محسن ثابت ہوا کہ اس نے احمد شرع کے ساتھ ٹرمپ کو ملایا, اور احمد شرع کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات کروانے سے پہلے ٹرمپ سے یہ اعلان کروایا کہ میں شام سے ساری پابندیاں اٹھاتا ہوں. تو یہ 3.5 کروڑ اہل سنت کے مستقبل کی خوشی کی نوید نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے, یہ افسوسناک کہہ لیں یا امت مسلمہ کا آپسی اختلاف کہہ لیں, 2 لابیاں ہیں عرب میں, ایک شیعہ لابی ہے, ایک سنی لابی موجود ہے. تو جو احمد شرع آپ کو پتہ ہے اہل سنت کا نمائندہ ہے, اور اہل حدیث اور دیوبند اور یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کے قریب ہے, اور اہل تشیع کے خلاف اس کی پوری جد و جہد بشار الاسد کے خلاف اس کی رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس فیصلے سے ایران کی اور اسرائیل کی لابی وہاں پہ کمزور ہوگی, مضبوط نہیں ہوگی. دیکھیں جب اسرائیل کی حکومت آئی, یعنی یہ جب احمد شرع کی حکومت آئی شام میں, تو اسرائیل نے اسی دن سے حملے کرنا شروع کیے. بشار کی حکومت میں کبھی کیے نہیں. ابھی بھی نتن یاہو ٹرمپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حکومت نہ مانا جائے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معیشت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. معاشیات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں سعودی عرب نے اپنی معیشت کے بل بوتے کے اوپر یہ قوت اور طاقت حاصل کی ہے کہ ٹرمپ کو مجبور کر دیا کہ شام کے اوپر سے پابندیاں اٹھائے. احمد شرع سے آج ملاقات ہو چکی ہے, یعنی ہمارے انٹرویو سے پہلے وہ آپس میں مل چکے ہیں, پابندیاں اٹھ چکی ہیں. تو میں تو اس کے ثمرات بہتر دیکھ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے فلسطین کا قضیہ حل ہونے کے امکانات پیدا ہوں گے. جتنے اسلامی ممالک وہاں پہ مضبوط ہوں گے, اہل سنت جتنے مضبوط ہوں گے, اتنی جلدی فلسطین کا قضیہ حل ہوگا, اتنی جلدی حل ہوگا. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید فلسطین کا قضیہ اتنی لیٹ حل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں اہل سنت کے ممالک جتنے مضبوط ہوں گے, وہاں پہ عرب میں جتنی یہ لابی مضبوط ہوگی, فلسطین کا قضیہ اتنی جلدی حل ہوگا. کفار کا بھی دوست تو ہو نہیں سکتا, آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں منافقت کرے گا, تو ہم کیسے اس پہ یقین کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ یہود و نصارہ, پھر اگر آپ ان آیات کی بات کریں گے تو اس کے آگے قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پہ یہود نصارہ تمہارے دوست نہیں, لیکن نصارہ میں ایک طبقہ ایسا ہے جن کے دلوں میں مودت اور محبت اہل اسلام کے لیے بنسبت یہود کے ٹھیک ہے زیادہ ہے, ہنود کے نہیں, یہود کے. ورنہ تو بدترین اسلام کے دشمن 2 ہیں, ایک یہود ہے اور ایک بت پرست مشرک ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. اور اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے ساتھ وہ نفرت اور شدت قرآن پاک میں بھی موجود نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائی کے ساتھ ولا برا کا معاملہ نہیں ہو. جو حربی عیسائی ہوگا, جو صلیبی جنگیں لڑتا ہے, اس کا حکم بھی یہود اور ہنود کے برابر کا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آپ دیکھ لینا, میری پریڈکشن ہو سکتا غلط ہو, اس ملاقات سے اور اس استقبال سے امت مسلمہ کو خوشی کی نوید ملے گی. مجھے ایک بات بتائیں, آپ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں, پاکستانی لوگ کتنا خوش ہوئے ہیں کہ ٹرمپ نے پاکستان کو عزت دی ہے اور برابری کی تجارت کی بات کی ہے, یہ وہ. اگر پاکستان اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اس کے بہتر ہوں, تو اگر کوئی دوسرے ملک کے ساتھ بہتر ہوں تو اس کو اعتراض نہیں کرنا